ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں کہ پاکستان میں نشان حیدر، تغمہ پاکستان، ستارہ پاکستان اور دیگر تغمے پانے والوں کی اکثر تعداد کا تعلق مرزئی مذہب سے ہے، اور جن افراد کو نشان حیدر دیا گیا معلوم نہیں کہ اس میں بہادری کا کتنا دخل تھا، مگر یہ بات پکی سچی ہے کہ مرزئی ہونے کا زیادہ دخل تھا کہ جس جی ایچ کیو کی رپورٹ پہ نشان حیدر یا اس قسم کا کوئی تغمہ دیا جاتا ہے تو شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ جی ایچ کیو مرزئی خلیفہ کی منشا کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔ فلاں میجر صاحب نے مواز جنگ پہ یہ کیا وہ کیا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، قوم کو بتایا گیا کہ فلاں فوجی نے تنہا وہ بہادری دکھائی کہ دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، ہماری قوم کا محافظ بہادری سے لڑتے ہوئے اس نے اپنی جان فدا کر دی، یہ وہ، اور مگر یہ تو بتا دیا جاتا ہے، تعریفیں تو لمبی بیان کر دی جاتی ہیں، مگر یہ چھپایا جاتا ہے کہ یہ فوجی صاحب مرزئی تھا، اس لیے نشان حیدر کا حقدار ٹھہرا۔ اب اگر یہ بات سچ ہے کہ نشان حیدر پانے والے بہت سے مرزئی ہی ہیں تو قوم خود سوچے کہ کیا مسلمان مرزئیوں کے مقابل بزدل ہیں؟ جی نہیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر نشان حیدر لینے کے لیے یا جرنیل بننے کے لیے بھی مرزئی ہونا شرط بن جائے تو پھر آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو قادیانستان کی، نہ کہوں تو کیا کہوں پھر؟ بولو مولوی صاحب، چپ ہو گئے ہو، جڑیں بڑھو نا۔ او دین فروش مولویو، خدا دا خوف کھاؤ تے قوم نو دسو کہ پاکستان قادیانستان بن چکا ہوا ہے، اس کو مسلمانستان بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ قوم کو ایک ایسے انقلاب کے لیے تیار کیا جائے جس کا ہدف پاکستان پہ انگریزوں کا مسلط کردہ وہ نظام ختم کیا جا سکے جس کی بنیاد پر پاکستان ایک مرزئی تسلط ریاست بنا۔ اگر کوئی ناپاک مولوی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ووٹ لے کر پاکستان کا وزیر اعظم بن ملک میں اسلامی نظام لے آئے گا تو یا تو وہ بالکل جاہل ہے اور یا پھر قوم کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا رہا ہے، یقیناً قوم کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانی تسلط ہے۔ ایسے مولویوں کا مکمل بائیکاٹ کرو، اور قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے تو میرا ساتھ دو۔ شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان باری اکثریت مسلمان ریاست ہوتے ہوئے پھر بھی ایک ایسی اقلیت کا غلام رہتا چلا آ رہا ہے جس کو پاکستان کی واحد قادیانی مخالف حکومت جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے غیر مسلم قرار دے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گراں قدر خدمت کی، اور اسی وجہ سے ہی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تھی۔ مگر افسوس ناپاک مولوی اور یا مقبول جان زاد حامد کی طرح آج بھی بھٹو جیسے عظیم انسان کو زانی، شرابی، ملک توڑنے والا، بزدل وغیرہ کا تانا دے کر ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً اور یقیناً قادیانی بولی بول رہے ہیں۔ قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا برا، بہت برا ان کی نظر میں، اور مرزا کی قبر پہ فاتحہ خوانی، قادیان جا قادیان کی عبادت گاہ میں مرزئی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا ان کی نظر میں عاشق رسول مانا جا رہا ہے۔ جدی پشتی دیوبندی مسلمانوں پہ شرک و بدعت کا جھوٹا الزام لگانے والی سی آئی اے کی گماشتہ عافیہ صدیقی کو اسلام کی بیٹی کہا جا رہا ہے۔ جب تک قادیان شکن بھٹو کو بدنام کرنے، عافیہ اور اوریا وغیرہ کو اسلام کے ہیرو قرار دینے کی قادیانی سازش کو پاش پاش نہیں کر دیتا، میں اپنا یہ بیانیہ دہراتا ہی جاؤں گا کہ سچ بولو، بار بار بولو، یہی اسلام کا سبق ہے۔
جی ہاں، یہ شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ فوج ہمیشہ سے مکمل طور پر مرزائیوں کے کنٹرول میں رہتا چلا آ رہا ہے، اور دین فروش مولوی سب حقیقت جان پھر بھی اپنے جلسوں میں اس سچ کو بیان نہ کر کے ایک قذاب مرزا غلام قادیانی کی خدمت کر رہے ہیں یا نبی پاک سے وفا نبھا رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہر وہ شخص خود کرے جو ایسے ناپاک منافق مولویوں کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہوئے ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ 1947 تاحال کسی نے بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیے ملک پاکستان کے سبھی ریاستی اداروں اور خاص طور پہ فوج میں مکمل 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 کنٹرول اسلام دشمن قادیانیوں کا ہے، پر کسی نے لب کشائی نہیں کی، خواہ وہ کوئی دین فروش مولوی ہو یا صحافی، سیاسی و مذہبی رہنما ہو۔ اور اگر آج بھی فوج پہ قادیانی کنٹرول پہ سکوت کیا گیا اور میرے اس نعرے کو جلسوں میں نہ لگوایا گیا کہ پاک فوج کو تب سلام جب اس کے جرنیل و امام ہوں گے مسلمان، تو ایسے جلسے قادیان کے ہی ترجمان بن رہے ہیں۔ جو مولوی ناموس رسالت کے مجاہد ممتاز قادری کے نام پہ مال بنا جلسوں میں 1953 کے عاشقان رسول کے قاتل جنرل اعظم کے نام کی مارکیٹ کا نام تبدیل کروانے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ بے شک غدار ناموس رسالت ہے۔ 1953 کی تحریک کے سفاک قاتل جنرل رحیم الدین پہ مقدمہ نہ کرنا اور خود کو ناموس رسالت کا پہرے دار بھی کہنا پکی منافقت ہے۔ جو کوئی ضیاء مرزائی کی قبر کو مسلمان مسجد سے اٹھانے کا نہیں کہتا، وہ پکا مرزائی ایجنٹ ہے۔ میں یہ بیانیہ بار بار کرتا ہی رہوں گا کہ شاید کسی مولوی کی غیرت اسلامی جاگ جائے، مگر افسوس قوم کو یہ بتانے کی ناپاک جرت نہیں رکھتے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ اقبال کی شاعری نہیں بلکہ قادیانی تسلط ہے، جس کے خلاف میری آواز کا کوئی بھی دین فروش مولوی ساتھ نہ دے کر اپنا قادیانی دوست ہونا ثابت کر رہا ہے۔ ابھی ایک نامراد دیوبندی مولوی عبدالستار کی ویڈیو سنی جس میں یہ ناپاک مولوی بچوں کو گمراہ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے کہ ضیاء الحق کو مسلمان کہہ کر بتا رہا ہے کہ یہ بے شک ایک مکمل جھوٹ ہے، اور ایسے ناپاک مولوی قادیانی نوٹوں پہ پلنے والے مولوی ہوتے ہیں۔ خود ضیاء قادیانی کو مسلمان کہہ کے اب یہ خود قادیانی ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ مولوی مرد کی اولاد ہے تو آئے میرے ساتھ ضیاء الحق کے مرزائی ہونے پہ مناظرہ رکھ لے، اور میں انشاءاللہ لازماً ثابت کر دوں گا کہ ضیاء قادیانی تھا اور دیوبندی مولوی عبدالستار اس کو مسلمان کہہ کر خود بھی قادیانی مرتد ہو چکا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ فتنہ مولوی کبھی بھی مناظرہ نہیں کرے گا۔ بے شک ملا ہی قادیانیوں کے مفاد کے لیے ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں۔ ان مولویوں کو دفع کریں اور آغا وسیم کے نقطہ نظر مرزائی ہٹاؤ تحریک کے ممبر بنے تو پھر دیکھیں پاکستان ایک مسلمان ریاست بنے گا۔ دوسری صورت سنتے رہیں اقبال کی شاعری صلح کلیت کا راگ، اور ہوتا جائے پاکستان پر مرزائیت کا راج، جیسا کہ میں تنہا ہی اس سچ کا پرچار کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب پاکستان بننے کا وقت قریب آیا تو قادیانی جماعت نے اپنے ایجنٹوں کو مسلم لیگ میں شامل کر دیا، اور بدقسمتی سے قائد اعظم کے ارد گرد خورشید حسن خورشید، عبداللہ ہارون سہگل، چاچا جانی، زید سلہری جیسے بہت سے قادیانی جمع ہو گئے تھے، اور یہ لوگ اپنی مکاری اور یاری سے قائد جو دینی امور کو نہیں جانتے تھے پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان وغیرہ کو یہ کم بخت مرزائی اپنی لندن کی عبادت گاہ میں بھی لے آئے۔ ظاہر ہے کہ اگر قائد اعظم کو معلوم ہوتا کہ قادیانی عقیدہ کیا ہے تو وہ ہرگز قادیانیوں کے جال میں نہ پھنستے، مگر بدقسمتی سے مدودی، کافر و گستاخ اور دیگر وہابی دیوبندیوں نے قائد اعظم کے
مشن پاکستان بنانے کی زبردست مخالفت کر کے قائد اعظم کو بدظن کر دیا تھا، جس کا سب سے زیادہ فائدہ مرزئی مافیا نے اٹھایا۔ اگر یہ کم بخت پاکستان کی مخالفت نہ کرتے تو یقین کامل ہے کہ مرزئی کسی بھی صورت میں قائد کے نزدیک جمع نہ ہو سکتے۔ بے شک قائد اعظم قادیانی نواز تو نہیں تھا، مگر اس کے ارد گرد قادیانی گیرے کی وجہ سے قادیانیوں نے بے حد فائدہ اٹھایا اور پاکستان کے اوپر اپنا تسلط، اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس ویڈیو میں قائد اعظم لیاقت علی خان، زیڈ سلیری قادیانی اور خورشید قادیانی کی فوٹو دیکھی جا سکتی ہے، جو لندن کی قادیانی عبادت گاہ کے باہر اتاری گئی تھی۔ زیڈ سلیری قادیانی کو ضیاء الحق قادیانی نے اپنا مشیر، وزیر اور اس کو مجلس شورا کا کارکن بنایا تھا، جس کے بارے میں ضیاء کنجر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ مجلس شورا راسخ العقیدہ مسلمانوں کی ہے، جبکہ اس میں سلیری، خواجہ صفدر، اسلم خٹک، عمران خان کا ایک رشتہ دار جو ایک جج تھا، اور بہت سے قادیانیوں کو مسلمان کی شناخت دے کر شامل کیا گیا تھا، جبکہ ضیاء الحق اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ سب اس کے ہم مذہب مرزئی ہیں۔ بد نصیبی سے مولویوں نے اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، اور دیکھیں کہ کھلے مرزئی جب مجلس شورا، جیسے خواجہ صفدر کو مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور سارا سیالکوٹ جانتا یہ کھلا مرزئی تھا، اور کسی مولوی نے نہیں کیا کہ ایک مرزئی کو تم نے مسلمانوں کے نام کے بنائی مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ قادیانیت کے مورخ شاہد دوست محمد کا ایک کلپ، جس میں یہ بوڑھا قادیانی عیاری سے کام لیتے ہوئے زیڈ سلیری اور ضیاء الحق کے بارے میں بظاہر منفی تاثر دے رہا ہے کہ ضیاء ظالم تھا، وہ لوگوں کو کوڑے مارتا تھا، اور زیڈ سلیری کو اس کا چمچہ قرار دے رہا ہے، جبکہ یہ بوڑھا شخص شاہد دوست محمد جو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ضیاء اور سلیری دونوں مرزئی ہیں، مگر جھوٹ، دھوکے بازی، مکر و فریب کی انتہا ہے۔ قبر میں اس بوڑھے آدمی کی ٹانگیں ہیں، سفید ریش، مگر زبان پہ چٹا جھوٹ، سفید جھوٹ۔ شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان قادیانیوں میں۔ جس مذہب کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری ہے کہ دروغوں کو دی جائے، تو پھر ایسی تاریخ احمدیت میں سچ کہاں ملے گا بھائی؟ لطف کی بات یہ ہے کہ ایک بار کسی مشاعرے میں جب مشہور قادیانی شاعر اور مرزئی خلیفہ کا سیکٹری ثاقب زیروی اپنے شعر پڑھنے آیا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مرزئی ہے، اس کو محفل سے نکال دو۔ اس مشاعرے میں کچھ اور بھی مرزئی تھے، ثاقب زیروی کے ساتھ ان کو بھی نکال دیا۔ تو جاتے جاتے ثاقب زیروی نے زیڈ سلیری کو دیکھا اور اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا، تو زیڈ سلیری نے کہا کہ جماعت نے اس کے قادیانی ہونے کو ظاہر نہیں کیا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھ کر باہر نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں نے ثاقب زیروی کو پیٹنا شروع کر دیا کہ ثاقب زیروی ایک مسلمان کو زبردستی قادیانی کہہ رہا ہے، جس میں بات لمبی ہو گئی، اور ثاقب نے یہ تک بتا دیا کہ سلیری کا سارا خاندان مرزئی ہے، اس کا والد مرزئی تھا، انہوں نے فلاں سن میں بیعت کی تھی، اور یہ قادیان کی کس گلی میں رہتا تھا، اور اس کا سارا آگے پیچھے مرزئی ہونا جب ثابت کر دیا تو یہ سنتے ہی سلیری وہاں سے بھاگ گیا۔ اب یہی سلیری جو وہ شخص تھا جو ضیاء کا خاص بندہ تھا، بٹوں کو پھانسی لگانے کی ناپاک مہم میں پیش تھا، اس کنجری کے بیٹے نے جتنا زہر بٹوں کے خلاف اگلا تھا، اتنا شاید آج تک کسی دوسرے نے نہ اگلا ہو۔ افسوس کہ ضیاء الحق نے کھلے مرزئیوں کو مسلمان کی شہرت دیکھ کر مجلس شورا کا رکن بنایا، اور پاکستان کے دین فروش مولوی خاموش بیٹھے رہے، جانتے تھے فلاں 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 بندہ مرزئی ہے، کیونکہ وہ
शनाख्त शुदा मरज़ई थे, लेकिन कोई नहीं बोलिया। जैसे आज कम बख्त दीन फरोश मौलवी इमरान और बाजवा का मरज़ई होना जान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अल्लाह की लानत इन पे, और बेशक ये नापाक लोग रोज़े महशर नबी पाक की शफात से बेशक मरहूम होंगे। इसके अलावा इस क्लिप में कादियानियों का ये दावा भी फिर से बातिल साबित हो जाता है कि मरज़ई तशद्दुद, लड़ाई मार कुटाई पे यकीन नहीं रखते। अपने बदतरीन जानी दुश्मनों से भी नरमी, प्यार, मोहब्बत से पेश आते हैं। अगर कोई इन पे तशद्दुद करता है तो मरज़ई इसका जवाब तशद्दुद से नहीं देते। मरज़इयों के सब खलीफा अदम में तशद्दुद का दर्स देते हैं। लव फॉर ऑल, सबसे मोहब्बत और नफरत किसी से नहीं। शैतान नाल भी नहीं नफरत कर दे के असूल पे अमल करते हैं, मगर ये सब एक फरेब और दजल है। सच ये है कि कादियानी जमात ने पाकिस्तान के हर शहर में अपने मजहब के पैरोकारों को असला फरोशी की बड़ी बड़ी दुकानें लेकर दे रखी हुई हैं। लाहौर में रीगल चौक माल की एक मशहूर इलाही बख्श असला की दुकान जो कि मरज़इयों की है, और 1977 में नीला गुंबद अनारकली माल रोड जो कि भुट्टो मुखालफ तहरीक का मरकज़ था, यहाँ अक्सरियत दुकानदार मरज़ई और जमात गैर इस्लामी और मरज़ई गुंडों को इलाही बख्श की दुकान का असला दिया जाता था, जिससे इन्होंने बैंक लूटे, पार्टी के कारकुनों को शहीद किया। तो जमात कादियानी एक तशद्दुद पसंद जमात है। ये और बात है कि आतफ तोकीर, नजम सेठी जैसे मरज़ई लिबरल के साथ मिलकर ये झूठा प्रोपोगंडा करते रहे कि जमात पुरअमन है, मोहब्बत करने वाले हैं, मगर एक लोहार की मिसल आगा वसीम ने फिर से कादियानियों के इस झूठे दावे को मुकम्मल बेनकाब कर दिया कि कादियानी जमात तशद्दुद से काम नहीं लेती, जबकि सहूनी गुमाश्ता मिर्ज़ा बशीर महमूद के हुक्म पर कादियानी गुंडों ने अंग्रेज़ों से स्टेन गन लेकर कई मुसलमानों को शहीद किया था। इस बात का इतराफ़ खुद मरज़ई मुबल्लग की ज़ुबानी सुनो। लिबरल और हलाली हो तो फिर आइंदा से मरज़इयों को पुरअमन कहना छोड़ दो। बाकी अपनी माओ की गलती का नतीजा हो तो लगे रहो झूठ फैलाने में। इस वीडियो में मरज़ई तारीख का जो भी वाक़यात हैं वो सबूत के साथ हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। वक्त की ज़रूरत है कि हर सच्चा मुसलमान मुकम्मल तौर पे अपने जहन में ये फ़िक्र पुख्ता करे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के दौर के अलावा हमेशा से ही कादियानी गलबा रहता चला आ रहा है। मरज़इयों का दिल फ़ौज का इदारा है, मरज़इयों का दिमाग बैरोक्रेसी है, मरज़इयों का एक बाजू अदलिया तो दूसरा बाजू पुलिस है, और नौकरशाही बाकी का वजूद है। लिहाजा वलियों की धरती पाकिस्तान के हर मुसलमान का अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान को मरज़इयत से आज़ाद करवाने के लिए किसी दूसरी बेकार और कादियानी एजेंसी की मंशा पे चलने वाली तहरीक की बजाय मरज़ई हटाओ तहरीक का हिस्सा बने। ये मौलवी सारी ज़िंदगी मरज़ई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जानता हूँ कि जब पाकिस्तान के नौजवान मौलवियों की दोगली पॉलिसी से, उनकी मुनाफकत से जानकारी हासिल कर लेंगे तो जो सच्चे पक्के हैं वो ज़रूर मेरे मिशन का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा बेहतर है आज मुझे ज्वाइन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक। करते हुए मैंने एक ऐसी अलमारी को देखना शुरू किया कि जिसके मुतालिक मेरा तस्वर भी नहीं था। दरअसल बात यह थी कि ये किताब मैंने अराइवल जो किताबें थी उनकी बजाय अफ़गानिस्तान के खाने में रखी हुई थी, तो वो वहाँ से निकली। इसमें ज़ैद सलैरी साहब का बयान है। ये सलैरी साहब
مونچھوں کے بال سمجھے جاتے ہیں ضیاء صاحب کے، اور یہ 4-5 سال تک ان کے مجلس شورا کے سرگرم ممبر رہے، پھر مشیر بھی رہے۔ یہ فرماتے ہیں جنیوا میں ہونے والے امریکہ اور رشیا کا سمجھوتا جو کہ افغانستان کی جنگ کے متعلق تھا، اس کا اشارہ کرتے ہوئے، شاید اس بارے میں صدر ضیاء الحق کو کوئی زخم لگا ہے کہ ان صابر اور متحمل اور اپنے اوپر ضبط رکھنے والا صاحب اقتدار بھی، یہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ان کے گرویدہ اور خلیفۃ المسلمین سمجھنے والوں میں سے تھے، صاحب اقتدار بھی، یعنی جس شخص نے کھلے بندوں کوڑوں کی سزا دی اور اس ملک کو وسیع قید خانے میں بدل دیا اور اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا اور اسلام کے نام پر سب کچھ کیا، تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ ضیاء الحق بڑے صابر، بڑے متحمل، ضبط رکھنے والے صاحب اقتدار تھے، ان کو کوئی زخم لگا، اپنے درد کے اظہار کے بغیر نہیں رہ سکا۔ انہوں نے مدیران جرائد کو خطاب کرتے ہوئے، یعنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سربراہی کانفرنس میں امریکہ اور روس میں سمجھوتا ہو گیا اور اس کوئلوں کی دلالی میں ہمارا منہ کالا ہو گیا، تو یہ سزا تو قیامت کے دن جہنمیوں کی خدا نے قرار دی ہے۔ مولانا، جو ضیاء الحق نے بدنام زمانہ آرڈیننس 20/1984 میں جاری کیا، وہ بھٹو حکومت کی قرارداد کا نقطہ عروج تھا، اس بارے پھر کہنے نہیں ساتھ چلو۔ پھر جب ہم گئے تو حزمیہ صاحب نے اطلاع دی، تو وہ ایک کلرک تھا ڈیوٹی پر، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے جا کے اطلاع دی کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ملنے آئے، تو اس نے فوراً کنڈا کھول دیا اور سب کے ساتھ ہی چلے گئے۔ میں سیڑھیوں پر ہی رہا، ساری بات سنی، پھر آ کے حسین نے مجھ سے سنی ساری بات اور کہا کہ ان کو کہیں کہ اسٹین گن محفوظ کر لیں، کام آئے گی، اور بس اتنا ہی ہے۔ تو پھر میں نے جا کے بتا دیا، وہ پھر بعد میں اسٹین گن دے دی گئی کیونکہ ملٹری میں جانا تھا، وہاں پیش کرنی تھی، اور اسٹین گن کی وجہ سے محفوظ، کچھ حصہ محفوظ ہی رہا جب فائر وغیرہ کی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے اس وقت کا، اور سب کے ساتھ ہی چلے گئے۔ میں سیڑھیوں پر ہی رہا، ساری بات سنی، پھر آ کے حسین نے مجھ سے سنی ساری بات اور کہا کہ ان کو کہیں کہ اسٹین گن محفوظ کر لیں، کام آئے گی، اور بس اتنا ہی ہے۔ تو پھر میں نے جا کے بتا دیا، وہ پھر بعد میں اسٹین گن دے دی گئی کیونکہ ملٹری میں جانا تھا، وہاں پیش کرنی تھی، اور اسٹین گن کی وجہ سے محفوظ، کچھ حصہ محفوظ ہی رہا جب فائر وغیرہ کی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے اس وقت کا۔